آج کی کیونکہ یہ جو مجلس ہے، مجلس اعضاء، یہ محترم فرحاد علی بنگش صاحب کے سال ثواب کے لیے ہے، تو میں التماس کروں گا آپ سب احباب سے تعزیت پیش کرتے ہوئے ان کے بچوں اور ان کے اہل خانہ کی خدمت میں کہ ان کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم بلغ ثواب هذا الفاتحہ الی روح المرحوم فرحاد علی بنگش، اللہم اغفر لہ واجعلہ عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہ فی الغابرین واحشرہ مع الشہداء والصدیقین والنبیین والصالحین بحق محمد وآل الطیبین۔ صلوات بر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی علمہ وقدرتہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہات الجسمانیات المنزہ بجلال قدسہ عن مناسبۃ الناقصات ونحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات ونشکرہ شکرا علی نعمہ الظاہرات والمتواترات ونستعینہ فی دفع البأساء وکشف الضراء فی جمیع الحالات، ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ ورسولہ سید النبیین وخاتم المرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد صاحب الآیات والبینات المکمل بطریقتہ وشریعتہ سائر الکمالات، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم من الزلات صلاۃ تتعاقب علیہم کتعاقب الآنات، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین والسماوات، حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی الذی بیمنہ رزق الارضین والسماوات، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعلی مبغضیہم وعلی قاتلیہم وعلی غاصبی حقوقہم من الآن الی یوم الحساب۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب وکتابہ مجموع الآیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس کا لفظی معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن درجات بلند کر کے دکھائے گا مومنین کے۔ قیامت والے دن اللہ عملی طور پر جو درجات اس نے بلند کیے ہیں وہ لوگوں کے سامنے عیاں کرے گا، دکھائے گا۔ صرف مومنوں کے درجات؟ فرمایا نہیں، جو صاحبان علم ہوں گے ان کے بھی درجات قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ چونکہ موت کے حوالے سے، موت و حیات کے حوالے سے گفتگو ہے، تو 2 آیتیں اور اس کے ضمن میں 2 روایتیں بس پیش کرنی ہیں۔
زیادہ آپ کو زحمت نہیں لینی۔ یہ بات تو بعد میں ہم کرتے ہیں کہ الگ الگ دونوں کو کیوں بیان کیا قرآن مجید نے، کہ مومنوں کے درجات بھی ہم قیامت والے دن دکھائیں گے کہ کس طرح بلند کیے ہم نے، اور صاحبان علم کے بھی، اور یہ کہ صاحبان علم سے مراد کیا ہے، ان میں سے افضل ترین اور اکمل ترین ہستیاں کون ہیں صاحبان علم میں، یہ بھی بعد میں بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے یہاں پہ کہ وہ جن کے درجات قیامت والے دن بلند ہوں گے وہ ہوں گے کون؟ کرائٹیریا اس کا کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، درجات کی بلندی کا معیار کیا ہے؟ قبل اس کے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، پہلے میں وضاحتاً یہ بات عرض کر دوں کہ دین مبین اسلام کی عمارت استوار ہے 4 ستونوں پہ۔ ایک کو ہم عام فہم زبان میں بچپن سے سنتے آئے ہیں، بزرگوں نے ہمیں پڑھایا، سب سے پہلے کلمہ طیبہ کے بعد بزرگوں نے، استادوں نے ہمیں یہ سمجھایا سکھایا کہ اصول دین 5 ہیں۔ سب سے پہلے وہ چیزیں کہ جن پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے انہیں اصول دین کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فروع دین، مشہور فروع دین، جی 10 ہیں زندہ باد۔ یہ میں نے مشہور کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ فروع دین بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں فروع دین، لیکن موٹے موٹے میں سے جو مشہور ترین فروع دین ہیں، بعض کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7-8 لکھے ہوئے ہیں، بعد میں 10 لکھے ہوئے ہیں۔ مشہور معروف اصول فروع دین وہ 10 ہیں۔ اصول دین ایک ستون، فروع دین دوسرا ستون۔ بات آپ کے لیے ممکن ہے یہ نہیں ہو، یہ 2 اور ستون کون سے ہیں؟ ایک ستون کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں مکارم اخلاق، وہ خوبیاں جو انسان نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، وہ صفات حسنہ جو انسان نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، شریعت نے ان کے بارے میں بتا دیا ہے قرآن و حدیث میں، کون سی چیز دیکھنی ہے کون سی نہیں دیکھنی اور کیسے دیکھنی ہے، کون سی چیز بولنی ہے اور کون سی نہیں بولنی اور کیسے بولنی ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، میں خلاصہ عرض کر کے نتیجے تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، ورنہ ہم مدرسین مدارس میں جب پڑھاتے ہیں تو ایک بحث پہ ممکن ہے ہفتہ 10 دن طلباء کے لیے لگ جائیں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے۔ قدموں سے چل کے کس طرف جانا ہے، کس طرف چل کے نہیں جانا، یہ ہاتھ جو ہیں اور یہ زبان جو ہے وہ کہاں استعمال کرنی ہے کہاں نہیں کرنی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ تمام خوبیاں جو اپنے اندر پیدا کرنی ہیں انسان نے، ان کو کہتے ہیں مکارم اخلاق۔ مکارم اخلاق باقاعدہ طور پہ ایک کتاب بھی ہے جو اسی عنوان پہ لکھی گئی ہے کہ کون سے اخلاقیات انسان کے اندر ہونے چاہیے، ایک مومن کے اندر۔ چوتھے حصے کا تعلق ہے جی اپنی ذات سے باہر نکل کے دوسری جو مخلوقات خدا ہیں بالاخص انسان، ان سے۔ سب سے پہلے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا واسطہ سب سے پہلے کن سے پڑتا ہے؟ ماں باپ سے، زندہ باد۔ اس کے بعد اگر اس کے بہن بھائی ہوں ان سے، گھر کے اندر۔ کئی دفعہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، 2-3 بھائی ایک حویلی میں اپنے اپنے کمروں میں رہ رہے ہوتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، تو پھر اس کا واسطہ ان سے بھی پڑے گا۔
پھر جب وہ گلی میں کھیلنے کے قابل ہوگا تو اڑوس پڑوس سے اس کا واسطہ پڑے گا، پھر جب اسکول میں پڑھنے کے قابل ہو گیا تو پھر ان سے واسطہ پڑے گا، باقی طلباء سے، اساتذہ سے۔ جیسے جیسے اس کی کلاسیں آگے چلتی جائیں گی اس کے وہ حلقہ احباب بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک اس نے تعلیم مکمل کر لی، اس کے بعد کوئی جاب کر لی، اب مزید اور حلقہ احباب بڑھ گیا، کیونکہ دوسرے ملک میں چلا گیا تو اور زیادہ۔ تو والدین سے لے کر، احباب سے لے کر، کنبے قبیلے، اڑوس پڑوس سے لے کر بیرون ملک جانے تک جتنے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑے گا یا پڑ رہا ہے، ان سب کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی، یہ چوتھا ستون ہے۔ خلاصہ اگر آپ دین مبین اسلام کا کریں، اس کو آپ حقوق العباد بھی کہہ سکتے ہیں چوتھے ستون کو، لیکن اس کو حقوق العباد میں نے اس لیے نام نہیں دیا کہ میں نے لفظ استعمال کیا دوسری مخلوقات۔ خداوند متعال نے ان جانداروں کے بھی حقوق رکھے ہیں جو آپ نے گھر میں پالے ہوئے ہیں۔ آپ سے بڑھ کے کون بہتر اس بات کو جانتا ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام شب ضربت جب گھر سے چلے تھے تو کون سے وہ جاندار تھے جنہوں نے ابا کو پکڑا تھا؟ بطخیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے وہ جو حقوق تھے نا ان کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ان کا خیال رکھنا، اگر ان کا دانت ان کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ آپ یقین مانیے کہ ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں، اور پڑھا پہلے کہ الگ سے ایک باب ہے حقوق حیوانات کا، کہ آپ نے گھوڑا رکھا ہوا اس کے کیا حقوق ہیں، آپ نے کوئی بھیڑ بکری گائے بھینس رکھی ہوئی ہے اس کے کیا حقوق ہیں، آپ نے کوئی کبوتر یا گھر میں کوئی بطخیں پال رکھی ہیں تو اس کے کیا حقوق ہیں۔ تو اس لیے میں نے وہاں لفظ استعمال نہیں کیا حقوق العباد کا، میں نے مخلوقات کہا ہے۔ تو خلاصہ ہو گیا چار چیزیں دین مبین اسلام کی، چار ستونوں پہ استوار ہے یہ عمارت۔ نمبر 1 اصول دین، نمبر 2 فروع دین، نمبر 3 مکارم اخلاق، اور نمبر 4 حقوق و فرائض باقی مخلوقات کے۔ یہ دل و دماغ میں بیٹھ گئی نا بات، بور تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ گئی کہ دین مبین اسلام 4 ستونوں پہ استوار ہے۔ اب جو ہم نے بحث شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے قیامت والے دن ہم دکھائیں گے مومنوں کے درجات بلند، صاحبان علم کے دکھائیں گے۔ یا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے درجات بلند ہوں گے؟ فرمایا جس نے، غور کیجئے گا، خلاصہ ہے میری تمام گفتگو کا یہی عنوان ہے، یہی اختتام ہے۔ فرمایا کہ جس نے جتنا حصہ دنیا میں رہتے ہوئے اصول دین سے معرفت حاصل کی، فروع دین پہ عمل کیا، نماز روزے پہ، اور مکارم اخلاق کے لحاظ سے اپنے اندر اس نے خوبیاں پیدا کیں، اور اسی طرح دوسروں کے حقوق ادا کیے، غصب نہیں کیے، جتنا دنیا میں وہ یہ عمل کرے گا قیامت والے دن اس کے اتنے ہی درجات بلند ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ایسے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بس عقیدہ کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے، فرق ہے۔ اس کو بیان کرنے میں ذرا احباب نے کم لطفی کی ہے۔ دلیل بندے نے مجھے یہ دی کہ دیکھیں آپ عمل کی بات، علم معصوم کا جو فرمان ہے ناز بلاغہ میں مولا کائنات کا، کہ اگر عقیدہ کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ اور جتنے بھی واجبات اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیان کیے وہ نہ کرتا۔ نعوذ باللہ، پھر فضول جو ہے نا وہ نازل کیے ہیں قرآن مجید میں، اتنی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مطلب وہ رہ گاہ نہیں ساری، وہ دلیل بندہ یہ دے رہا ہے کہ دیکھیں جب ہم تلقین پڑھتے ہیں تو تلقین پڑھتے ہوئے وقت جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا مثال کے طور میں اپنا نام لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خضر جتنی عمر عطا فرمائے،
کوثر عباس ابن ملازم حسین، اذا اتاک الملکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی وسألاک عن ربک وعن نبیک وعن ائمتک۔ اے کوثر عباس ابن ملازم حسین، جب تعویذ قبر بند ہو جائے گا، دو مقرب فرشتے آئیں گے قبر میں، مبشر اور نذیر۔ یہ مبشر اور نذیر میں نے اس لیے کہا ہے کہ مجھے اس عنوان پہ جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں اور مجھے یاد آ جاتی ہے بات سید محسن نقوی شہید کی، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں منکر و نکیر نہیں کہا کرتا، اس لیے کہ ہم منکروں کا حساب نہیں دیتے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے آل محمد کی شان میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ وہ جو دو فرشتے مقرب آئیں گے، مبشر اور نذیر، وہ تم سے سوال کریں گے رب کے متعلق، نبی کے متعلق، اماموں کے متعلق، کعبہ کے متعلق، دین کے متعلق۔ خوف نہیں کھانا، ڈرنا نہیں ہے۔ ان کے جواب میں کہنا ہے اللہ جل جلالہ میرے رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ 12 اماموں کی پوری لسٹ ہم جو ہے اس کو تلقین کرتے ہیں۔ یاد رکھ لینا یہ کہ ان کے نام بتانا کہ میرے یہ 12 ائمہ ہیں۔ بہم متولا، میں ان سے تولا رکھتا تھا، ان کی محبت رکھتا تھا۔ ومن اعداء متبرع فی الدنیا والآخرہ، اور ان کے دشمنوں سے دنیا میں بھی میں لا تعلق ہوں، لا تعلق کی اظہار بیداری کرتا ہوں، اور قیامت والے دن بھی۔ اچھا، بندے نے یہ کہا کہ دیکھیں اس میں کہیں بھی نماز کا تذکرہ ہے، روزے کا کہیں تذکرہ ہے کہ تیرے پاس جب مقرب فرشتے آئیں دو اور پوچھیں کہ بھائی جی نمازاں کتنی پڑھی ہیں جی، روزے کتنے رکھتے سو، رکھتے بھی سو کہ نہیں، حج کیتا نے کہ نہیں، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، ان کے متعلق کوئی سوال ہے کہیں پہ؟ نہیں نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ کافی ہے۔ میں نے کہا نہیں، مغالطہ کر رہے ہو۔ یہ تو ایک بہت بڑا عظیم پیغام ہے جو ہر مرنے والے کے سرانے، قبر کے سرانے، تعویذ قبر بند ہونے سے پہلے ہمیں دیا جاتا ہے جو زندہ کھڑے ہیں۔ بظاہر ہمیں ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ وہ پیغام کون سا؟ بات سمجھیے گا ذرا۔ ہمیں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھیے گا، آپ کو خود بہتر پتہ بھی ہوگا یہ مسئلہ جو پیش آتا ہے اکثر و بیشتر، کہ فرض کرتے ہیں میرے والد گرامی کا انتقال ہو جائے اور میں جاؤں مولانا صاحب کے پاس اور انہوں نے کہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی کچھ نمازیں رہ گئی تھیں آخری دنوں میں، تو اب واجب تو بڑے بیٹے میں ہیں پڑھنا وہ قضا نمازیں، لیکن اگر میں نہیں پڑھ سکتا تو کیا میں اجارے میں کسی سے پڑھا سکتا ہوں؟ یعنی کچھ ہدیہ دے کے کسی سے پڑھا سکتا ہوں؟ تو کیا کہتے ہیں آپ اس مسئلے میں؟ پڑھا سکتے ہیں نا؟ روزے رہ گئے ہوں تو رکھائے جا سکتے ہیں نا؟ حج رہ گیا ہو جسے آپ حج بدل کہتے ہیں، جی کرا سکتے ہیں نا؟ نمازیں پڑھوائی جا سکتی ہیں، روزے رکھوائے جا سکتے ہیں، حج کرائے جا سکتے ہیں۔ مال میں اگر کوئی چیز اس کی خمس زکوٰۃ میں سے رہ گئی تھی، واجب تھی، وہ اس کی طرف سے نیت کر کے ترکے میں سے دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر میں جاؤں مولانا صاحب کے پاس، غور کیجئے گا، میں بار بار اپنی مثال سے دے رہا ہوں تاکہ آپ ناراض نہ ہوں، میں جاؤں مولانا صاحب کے پاس، مولانا صاحب کو کہوں مولانا صاحب وہ جو میرے والد صاحب تھے نا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو پنجابی میں کہتے ہیں لاکھ کڑا دے ہو، مثلاً وہ 1 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں نا اس پہ گٹھلیوں پہ یا کسی چیز پہ کچھ مقدار کے لیے جو پڑھی ہوتی ہیں، کہ 1 لاکھ مرتبہ اگر لا الہ الا اللہ کا ورد کرا رہے، ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ پیغام یہی ہے کہ انسانوں دیکھو، یہ جو عقائد ہے نا، جو اصول دین ہیں، ان میں جو فروع دین ہے، ان میں لطف خداوندی رب ذوالجلال نے تمہیں
یہ رعایت دے رکھی ہے تمہارے مرنے کے بعد بھی وارث اگر پڑھوانا چاہیں تو پڑھوا سکتے ہیں، تم سے واجب اس کا ٹل جائے گا، لیکن عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، مرنے سے پہلے اپنا عقیدہ درست کر لو، کیونکہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے عقیدے کے حوالے سے کسی اور کا عقیدہ کام نہیں آئے گا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ جس نے جتنا عمل ان 4 ستونوں کے حوالے سے کیا، اب اس کے برعکس کر لیتے ہیں، اصول دین میں دوسری چیز کون سی ہے؟ توحید کے بعد عدل کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں، وہ منصف ذات ہے۔ وہ بظاہر ہمیں کڑوی بھی اگر لگے نا بات، جیسے ہمارے ہاں جو ڈیتھ ہو جاتی ہے، خاص کر خدا نہ خاصا کوئی جوان ڈیتھ ہو جائے تو کوئی پسند تو کوئی نہیں کرتا نا، لیکن چونکہ اس کا فیصلہ ہے، اس کے فیصلے میں ظلم نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک بندہ ہے جس نے نمازیں پڑھی نہیں، روزے رکھے نہیں، حج کیے نہیں، زکاتیں دی نہیں، یہ فروض ان کے والے سے۔ عقیدہ بھی وہ من پسند عقیدہ رکھتا تھا، پابند نہیں تھا خدا اور رسول کا اور قرآن اور احادیث کا۔ وہ کہتا میرے نزدیک، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں میرے نزدیک کیسے ہیں؟ تم کون ہو تمہارے نزدیک؟ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کے نزدیک کیا ہے، وہی جو رسول کے نزدیک ہے، وہی جو اللہ کے نزدیک ہے، وہ جو عامہ معصومین کے نزدیک ہے، میں اسی کا خاضع ہوں، اسی کو ماننے، اسی کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ محب جو ہے، دیکھیں لفظ شیعہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پیروکار۔ تو میں پیروی کروں اس کی کہ جو خدا اور رسول نے کہا ہے، مجھے اچھا لگتی ہے یہ نہیں لگتی بات، بہت ساری باتیں ہمارے اچھا، میں نے یہ مشاہدہ یہ کیا ہے، آپ ناراض نہ ہوئیے گا اس بات پہ، میں چونکہ ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی جہاں جہاں میں نے سفر کیا ہے نا، میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے اکثریت جو ہے نا، خاص کر پاکستانیوں کی، ہم دین مبین اسلام کی بات عملی طور پہ بعد میں کرتے ہیں، اپنے کلچر کے پابند پہلے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ لوگ کی کہنے گے جی؟ ابھی آتے ہوئے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا جی میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں اس میں جہیز دینا چاہتا ہوں تو میری معاونت کریں کوئی، یا کسی مومن سے کہہ کے کرا دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے کرا دیتے ہیں، تمہاری ضروریات کیا ہیں؟ آپ یقین مانیں اس نے جو ضروریات کی لسٹ پیش کی، اس کی کم و بیش زیادہ نہیں تو کوئی 10 لاکھ روپے قیمت بن رہی تھی۔ وہ میں نے کہا او بھائی صاحب 10 لاکھ، اول تو جہیز کی شہری کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ثانیاً جو مثالیں آپ دیتے ہو وہ جہیز نبی کریم نے نہیں دیا، وہ تو ذرہ بیچ کے علی ابن ابی طالب کی جناب مولا کائنات نے دیا تھا، جس کو آپ جہیز کہہ رہے ہو۔ ثانیاً اگر دیا بھی ہے تو اس کی ذرا لسٹ جا کے دیکھ لو، اسی طرح کی وہ چیزیں جو آج کل کے زمانے میں جا کر بازار سے لے لو، اور وہ اپنی بیٹی کو اس میں جتنی چیزیں بنتی ہیں ہم دے دیتے ہیں۔ وہ جواب اس کا کیا تھا؟ اس کا نہیں قبلہ لوگ کی کہنے گئے کہ ایک تھی سی تھے، پنجابی میں اس نے بات کی نا، ایک بیٹی تھی اور اس کا جہیز بھی نہیں دے سکا۔ یعنی ہم یہ اس بات کے پابند نہیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں، ائمہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ جب یہ معیار آ جائے ایسی صورتحال میں، اب میں نے کہا نا کہ اللہ عادل ہے، تو ایک بندے نے کلچر کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزاری اور اس دنیا سے چلا گیا، کیا سمجھتے ہیں ایسے شخص کا درجہ جس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں اخلاص سے، روزے بھی رکھے ہوں، حج بھی کیے ہوں، زکاتیں بھی دی ہوں، اور کسی کا حق غصب بھی نہ کیا ہو، چاروں ستونوں پہ مکمل طور پہ عمل کرنے کی ایک مومن کی حیثیت سے کوشش کی ہو، کیا اس کا درجہ اور قیامت والے دن وہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کا درجہ برابر ہو سکتا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ هل يستوي النور والظلمات؟ کیا نور اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اچھا،
پھر کرنا کیا چاہیے؟ بھائی ہم نے کہا نا کہ یہ 4 ستون ہیں، ان چاروں کے جتنا آپ کے لیے ممکن ہے اسی حساب سے آپ کو درجہ ملے گا۔ اب اگر آپ پلٹ کے یہ جواب دیں، میں آخری حصے میں پہنچ گیا ہوں، آپ پلٹ کے یہ جواب دیں کہ جناب عمل کے لحاظ سے تو دیکھا جائے تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، مگر ان کے بارے میں مولا کائنات فرما رہے ہیں کم من صائمن، کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ہے، کئی نمازی ایسے ہیں جن کی نماز سوائے تھکن کے کچھ نہیں ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ النوم علی یقینا خیر من، بسم اللہ سیدی، خیر من یقظۃ، النوم علی یقینا خیر من یقظۃ علی شک، کہ یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ ہم نے کہا کوئی بھی قرآن مجید کی الحم سے لے کر والناس تک آپ دیکھیں، کوئی بھی جو رب ذوالجلال نے واجب قرار دی ہے چیز، اس کی شرطیں رکھی ہیں، شرطوں کے بغیر نہیں ہے کوئی چیز بھی۔ دیکھیں آپ یہاں پہ تشریف فرمایا، ابھی آپ نے نماز مغربین پڑھی ہے، کیا آپ نے بغیر وضو کے پڑھ لی؟ وضو شرط ہے نا، ورنہ تو وہ کل پرسوں کو بندہ لطیفہ سنا رہا تھا کہ بندے بڑی تیزی سے جناب بھاگتے بھاگتے جا رہے تھے مسجد کی طرف، اور انہوں نے آگے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوگی، فوری طور پہ جا کے جوتے اتارے اور پیچھے جا کے نیت کر لی انہوں نے۔ بعد میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے شکر ہے یار جماعت تک پہنچ گئے، وضو کے چکر میں رہتے تو نماز تو گئی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بابا جو بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہر چیز کی شرائط ہیں۔ نماز کے بارے میں یہ نا کہ ان قبلت قبل ما سوا، نماز اگر قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول، اس کا مطلب ہے کہ نماز کی قبولیت کے بھی کوئی شرائط ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ بس وہ شرط عرض کر کے التماس سے دعا۔ تمام اعمال میں اللہ یہ کہہ رہا ہے انسان کی نفسیات بیان کرتے ہوئے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان خیر کی بڑی سخت محبت رکھتا ہے۔ کس چیز کی؟ دیکھیں نا یہ جملہ جو لفظ ہے نا، یہ ہم عام روٹین میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ بندہ کوئی ہمیں بھائی بیٹا ہمیں کہتا ہے میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، تو آپ کہتے ہیں خیر سے جائیں۔ آپ کو کوئی میسج کرتے ہیں میں آج شام کو پہنچ رہا ہوں، بسم اللہ خیر سے آئیں۔ کسی کو تسلی دیتے ہیں کوئی پریشان ہے تو آپ کہتے ہیں خیر ہو سی بھائی، گھبرا نہیں۔ تو یہ خیر کیا ہے؟ جس کا متمنی ہر شخص ہے، یہ خیر کیا ہے؟ 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں اس عنوان سے، اس سے پہلے نہ میں کبھی اس طرح گفتگو کی تھی نہ کبھی آپ نے سنی ہوگی۔ وہ خیر کیا ہے جس کی ہمیں تمنا کرنی چاہیے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر فاطمہ کی صورت میں عطا کر دی۔ ہم نے آپ کو، یعنی ترجمہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا، کوئی بھی قرآن مجید کا جو کسی شیعہ عالم دین کی طرف سے نہ کیا گیا ہو تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہی کرتے ہیں، کیا؟ خیر کثیر۔ اچھا اب بھی اگر بات نہیں نہ سمجھ آئی، یہ ہو سکتا ہے تفصیل طلب بات ہو کہ جناب زہرا کس طرح خیر کثیر ہیں۔ ایک لائن میں عرض کرتا چلوں اگر سمجھ آ جائے تو۔ کسی نے پوچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جناب سیدہ کس طرح خیر کثیر ہیں؟ فرمایا سمیت الفاطمہ تو فاطمہ تعالی انہا فاطمت شیعتہا من النار۔ فاطمہ کے 2 معنی ہیں، ایک ہے دور کرنے والی
ایک معنی ہے دور رہنے والی. تو فرق کیا ہے دونوں معنی میں؟ فرمایا اگر معنی ہو فاطمہ کا دور رہنے یا ہونے والی، مطلب ایسی ہستی جسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور جو ہر قسم کے شر سے محفوظ اسے کیا کہتے ہیں؟ خیر. ٹھیک ہے جی. دوسرا دور کرنے والی، بچانے والی، فرمایا لأنہا فاطمت شیعتہا من النار، قیامت والے دن اپنے محبوں کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچائے گی. لہذا نہ اس کے نام میں شر اور نہ اس کے نتیجے میں شر. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں جو بات اگلی عرض کرنا چاہ رہا ہوں 2-4 جملے اس کے بارے میں عرض کر کے میں گفتگو اپنی ختم کر جا رہا ہوں. سورہ ہود میں ایک اور آیت ہے خیر کے حوالے سے ہی، کسی وقت موقع ملا تو انشاءاللہ مزید اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. فرمایا وَبَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ وہ ہستی جسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے باقی زندہ رکھا ہوا ہے وہ تمہارے حق میں خیر ہے اگر تم مومن ہو تو. یعنی ایک صلوات پڑھ لیجئے امام زمانہ کے نام پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جب یہ حدیث یعنی طے شدہ یہ حدیث ہے کہ حب علی حسنۃ لا یضر معها السیئہ، محبت علی ابن ابی طالب ایک ایسی نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان دے ہی نہیں سکتی. کوئی برائی، میں اپنے لفظوں میں یوں ترجمہ کیا کرتا ہوں، کوئی برائی نزدیک آ ہی نہیں سکتی. محبت کے جو اصول ہیں نا ان میں انسان ہمیشہ اس بات کی متوجہ رہتا ہے. یہ جتنے بزرگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں ان کے تجربات اس لحاظ سے زیادہ ہم ان کے بچوں کی جگہ ہیں، اور جو ہمارے بچے جوان بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایک ایسا شخص جس سے آپ دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، میں اس کی بات میں نہیں جاتا، ایک ایسی ہستی جس کو دل کی گہرائیوں سے آپ چاہتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اول تو ایسا کام ہی نہ ہو جس سے اس کو پتہ چلے تو وہ ناراض ہو جائے، اور اگر ہو بھی صحیح تو کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ ایسے مقام پہ جا کر وہ کام کیا جائے کہ اس کو اس کے سامنے اس کا تذکرہ آ ہی نہ آئے، اس کو چھپا کے اس سے کیا جائے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے میں شیعہ علی ابن ابی طالب ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ محبت کا دعویٰ کرے کہ میں محبت رکھتا ہوں علی ابن ابی طالب سے، اور پھر وہ اس سیئہ کا، اس غلطی کا ارتکاب کرے جس سے علی ابن ابی طالب نے منع کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حب علی حسنۃ لا یضر معها السیئہ وبغض علی سیئۃ لا یفید معها الخیر. اور بغض علی ابن ابی طالب ایک ایسی بیماری ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل خیر ہو ہی نہیں سکتا. بغض علی ابن ابی طالب ایک ایسی بیماری ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی خیر ہی نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا خیر ہو سی، نہیں خیر کہاں ہوئی. قیامت والے دن میں بچپنے میں تھا تو ایک ذاکر تشریف لایا کرتے تھے، یادش بخیر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ذاکر قمر شیخو پورہ کی، غلام قمر شیخو پورہ کی، بہت پیارے پیارے خوبصورت قصیدے پڑھتے تھے. تو ان کا ایک قصیدہ ہم نے بچوں نے وہ یاد کیا ہوا اور پڑھتے بھی تھے مجلس شروع ہونے سے پہلے. روز معاشر ہوگا، ارشاد ہوگا ایک مرتبہ واقفوہم انہم مسئولون، اعمال کی قبولیت کی بات اور التماس سے دعا. ان کو ٹھہراؤ، ان سے ایک سوال کرنا ہے. اب وہ سوال کیا ہے وہ اپنے انداز میں یوں قصیدے میں وہ پیش کر رہے ہیں کہ دکھا دو ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادات کی جو روح رواں ہے. دکھا دو ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادات کی جو
روح رواں ہے، یہ بے جان روزے نمازیں تو لائے، کہاں بھول آئے بلا پنجتن کی۔ قسم بخدا بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیث پڑھ کے ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا علی، آپ کی محبت دنیا میں زیادہ فائدہ دے گی یا قبر میں اور آخرت میں زیادہ فائدہ دے گی؟ فرمایا دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے ہماری محبت، لیکن دنیا میں ظاہری طور پہ من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا محب ہو اور اس پہ مشکلات اور مصیبتیں نہ آئیں۔ دنیا میں بڑا مشکل ہے، ولایت علی ابن ابی طالب پہ ہے۔ آپ بنگش فیملی کا تعلق جس علاقے سے ہے آپ بہتر جانتے ہیں، پچھلے دنوں میں کتنے قتل و غارت گری اب تک ہو چکے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو گاڑیوں سے اتار کے مارا گیا ہے، کیا قصور تھا ان کا؟ محبت ہے علی ابن ابی طالب۔ تو قیامت والے دن فرمایا 7 مشکل ترین مقامات ہیں۔ مشکل ترین مقامات کتنے ہیں؟ نمبر 1 وقت احتضار، جب انسان مر روح نکل رہی ہوتی ہے، روح قبض ہو رہی ہوتی ہے۔ 2 قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور تعویذ قبر بند ہو گیا۔ جو پہلی رات ابھی جو نماز واشیت قبر کی رئیس صاحب محترم فرما رہے تھے، نماز واشیت قبر کے لیے وہ اس لیے پڑھتے ہیں نا آپ، تاکہ آج کی رات مرنے والے کے لیے مشکل نہ ہو، آسانی ہو جائے اس کے لیے۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ، فرمایا تیسرا مرحلہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ وہ کون سا؟ مرنے سے لے کر روز محشر تک کا درمیانی سفر، جسے آپ برزخ کہتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا یہ مشکل ترین مرحلہ ہے، اسی کے لیے ہم تمہیں تاکید کرتے ہیں کہ قبر میں بھی ہم تمہاری مدد کریں گے، روز محشر بھی تمہاری مدد کریں گے، لیکن یہ جو درمیانی اتنا فاصلہ ہے جس کے بارے میں خطبات میں ہمارے علماء کرام پڑھتے ہیں، معصوم کا یہ فرمان کہ قلت الزاد و بعد السفر، اللہ اکبر، کہ زاد راہ کتنا کم ہے اور سفر کتنا طویل ہے۔ چوتھا مرحلہ فرمایا یکدم قیامت برپا ہو گئی، بندہ جو ہے زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے اب وہ قبر کے سرانے آ کے بیٹھ گیا۔ آپ میں سے جو لوگ بائی روڈ یا بائی ایئر گئے ہو زیارات پہ، وہ اس بات کو بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں فارسی نہیں آتی، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم کوشش کرتے ہیں کوئی سالار ہو ایسا کہ جو یہ ساری چیزوں کو جانتا ہو، اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی عالم دین بھی ساتھ ہو تاکہ رہنمائی مل جائے۔ تی ہون قبر تو بعد زندہ ہو کے بندہ بیٹھے جی قبر دے سرانے تے جانا کتنے ہے؟ وہ سالار وہاں لے کے جاتا ہے نا، فلاں ہوٹل میں آپ کو لے کے جانا، سالار لے کے جاتا ہے، تو اب کدھر جانا ہے؟ اس وقت بھی مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اب اس کے بعد کا اگلا مرحلہ ہے 5واں، حساب کا، یوم حساب، جڑی تفتیش ہونی ہے کہ تسی وہی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، میں نے کیا وہی ابتدا وہی میری انتہا، کہ جو یہ 4 ستون تھے ان کے تقاضوں کے مطابق آپ لوگوں نے اصول دین، فروع دین، مکارم اخلاق اور حقوق و فرائض کس حد تک ادا کیا آپ نے، اس کی تفتیش ہو رہی ہے۔ اب وہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ خدا نخواستہ کو بندہ حوالاتی ہو جائے تو پولیس جب تفتیش کرتی ہے تو جو پولیس جب تفتیش کرتی ہے نا، اس سے کہیں 1000 گنا جو ہے نا اس کو ضرب دے لے جو قیامت والے دن کی تفتیش ہے۔ ہاں بڑی سخت ہوگی وہ تفتیش۔ اچھا اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ آخری مرحلہ ہے، وہ ہے جنت کے دروازے پہ بندہ پہنچ گیا، اس پل صراط سے بھی گزر آیا۔ پل صراط تو مشکل مرحلہ ہے نا، اس سے بھی گزر آیا۔ 6واں مرحلہ، 7واں اور آخری مرحلہ جنت، 7 قسم کی جنتیں ہیں، 7 درجے ہیں۔ تو کون سے درجے میں ہمیں ٹھہرایا جانا ہے؟ اب معصوم کا فرمان سنیے، فرمایا علی ابن ابی طالب کی محبت تمہیں کم از کم ان 7 جگہوں پر فائدہ دے گی۔ مر رہا ہوتا ہے نا بندہ، تو یہ تو جن لوگوں کے قریب سے موت چھو کے گزری ہے نا میرے سمیت، وہ یہ رکھتے ہیں احساس کے
جس وقت انسان پر وہ لمحہ آتا ہے تو دل و دماغ پہ اس وقت کیا گزرتی ہے. میں اس وقت وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، ممکن آپ کے ذہن میں آئے کہ موت چھو کی کس طرح آپ کو کس طرح گزری. 5-7 واقعات ہیں زندگی میں، موت چھو کے بالکل گزر گئی. اس وقت انسان جو ہم تبھی عمر پاتا ہے بندہ جب یا کہیں خدا نخواستہ زخمی ہو جائے اور اس کے بعد پھر اسے پتا ہو کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد مر جانا ہے، تو اس وقت کی جو کیفیت ہے بہت مشکل ہوتا ہے. اس وقت جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس برقرار رکھ کے وصیت بھی کرنا اور پھر بڑے آسان طریقے سے اپنی جان جانے اپنی کے سپرد کر دینا مشکل مرحلہ ہے نا. فرمایا بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے. پہلا وہ مرحلہ اس دنیا میں جاتے وقت مشکل ترین، اس کی تسلی کے لیے صرف میں علی ابن ابی طالب نہیں، اللہ کی قسم روایات میں ہم 5 ہستیاں اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، وارث تمہیں لینے کے لیے آ گئے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. گھبراؤ نہیں، وارث تمہیں لینے کے لیے آ گئے ہیں. اچھا، دوسرا مرحلہ جلدی جلدی گزر کے بس میں نے گفتگو ختم کر دی اپنی. دوسرا مرحلہ محسن نقوی شہید کا شعر اور اس کی تفسیر نے بیان کرتا. دوسرا مرحلہ جب یہ سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں تو عام کسی سخت آدمی کے سامنے آدمی کھڑا ہو، کسی حکمران کے یا کسی پولیس آفیسر کے سامنے جو تفتیش کر رہا ہے، سوال ہم سے پوچھ رہا ہے تو زبان لڑکھڑا نہیں جاتی. تو وہاں تو وہ 2 مبشر و نذیر کھڑے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں بڑے رعبدار انداز میں من ربوں کا، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب تمہارے جو ہے نا وہ نبی کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا، ائمہ معصومین، قبلہ، کعبہ، دین مبین اسلام، ان ساری چیزوں کے متعلق. اس وقت انسان کو مدد کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس وقت محسن نقوی شہید نے شعری انداز میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ انسان جب اٹھے گا، میں نہیں، قسم بخدا میں نے عرض کیا کہ ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں قیامت والے دن جب وہ شخص، اور مولا کائنات کا فرمان بھی ہے، نکل کے باہر قبر کے سرانے بیٹھ جائے گا تو جس طرح پرندہ دانوں میں سے اچھے اچھے دانے اپنے لیے چن لیتا ہے، ہم اپنے چاہنے والوں کو ان مخلوقات میں سے چن لیں گے. باقی امتیں پیچھے پیچھے، باقی امتیں آگے آگے، اور ان کے جو نبی انبیاء پیچھے پیچھے. علی ابن ابی طالب آگے آگے اور علی کے ماننے والے پیچھے پیچھے. آؤ تو میں لے کے جا رہا ہوں پیچھے پیچھے. کہنے والے کہیں گے اے دیکھو جی یہ فرق کیوں ہے، ادھروں سارے جناب اکٹھے کر کے اپنے امتی انبیاء لا رہے ہیں اور ادھر علی ابن ابی طالب صاحب کو اکٹھا کر کے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے یہ آ رہے ہیں. فرمایا فرق ہے، یہ جو امتی ہیں نا انبیاء، باقی انبیاء کے، آج ان کو اکٹھا کر کے لا رہے ہیں کہ ایتھے آ کے جب سوالوں دے جواب دو جو کچھ دنیا میں تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا. لیکن علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اور جو دنیا میں ہمارے نام اور محبت کی وجہ سے جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، آج علی ابن ابی طالب ان کی زیارت ہو گئی ہے، آج ہمیں چھوڑ کے کس طریقے سے جا سکتے ہیں؟ لہذا ان کو لا کے آ کے کھڑا کر دیا حساب. اب حساب میں آیت اللہ جوادی عملی ہمارے علم تفسیر میں استاد ہیں. ہم درس پڑھ رہے تھے تو درس کے دوران کسی لڑکے نے پوچھا کہ قیامت والا دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا تو یہ کٹے گا کیسے؟ تو فرمایا کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی بھائی، ہمارے والدین سال ہر سال بعد ہمیں ملتے ہیں، جو آپ میں سے آبا حضرات باہر رہ کے آئے ہو زیادہ عرصے تک، یا ان کے اپنے والدین سے دور رہے ہو، وہ بہتر اس بات کو جانیں گے، سمجھیں گے، اور چونکہ ان کا مشاہدہ ہے. کہ مثال کے طور پہ میں چلا گیا جی مثال کے طور پر ایران پڑھنے کے لیے، اور میں 3 4 5 سال واپس ہی نہ آیا.
آخر میں نے والدین کے لیے توفیق نصیب ہوئی تو میں نے والدین کے لیے وہاں سے کچھ زادرہ بھیج دیا کہ آپ پاسپورٹ بنوائیں، زیارات کے لیے یہاں آ جائیں۔ قسم بخدا کئی مرتبہ یہ اپنے سے یہ مشاہدہ گزرا، والد یا والدہ اگر 5 سال بعد ملے ہیں، بیٹھے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا شام کب ہوئی اور صبح کی اذان کب ہو گئی۔ پھر میں جن چہاردہ معصومین کی زیارت کے لیے آپ لوگ جو ہیں دنیا میں اتنے ترستے اور تڑپتے ہو، یہاں تو قبروں پہ جاتے ہو نا زیارت کے لیے، تو قیامت والے دن جب وہی سامنے ہوں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 50,000 سال کا وقت جو ہے وہ ایک لمحے میں نہ گزرے؟ اللہم صلی علی محمد۔ تو کسی نے کہا کہ چھٹے معصوم خوش ہوئے نا اس کی کسی بات پہ، دعا دی اسے، اس نے کہا مولا آپ خوش ہوئے ہیں تو میرے لیے ایک مجھ سے آپ ایک وعدہ کریں۔ کہ کون سا وعدہ؟ کہ آپ قیامت والے دن میری شفاعت کریں گے۔ ختم کر دیا میں نے گفتگو، قیامت والے دن آپ میری شفاعت کریں گے۔ پھر میں وعدہ ہو گیا، لیکن ایک شرط کون سی؟ پھر میں شرط یہ ہے کہ قیامت والے دن میرے سامنے تم انسانی شکل میں آؤ۔ نہیں توجہ فرمائی؟ دیکھیں نا، میں عام طور پہ اپنے بچوں کو یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ جو سفر ہے نا قیامت کا، جب سب معشور ہوں گے، یہ موٹر وے کی طرح ہے کہ مثال کے طور پہ اول تو موٹر وے پہ چڑھنے کے لیے بھی کچھ اصول وہاں لکھے ہوئے ہیں کہ جب آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں وہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ گاڑی کے جو ٹائر ہیں آپ چیک کر لیں، اس میں ہوا ٹھیک ہے، انجن چیک کر لیں گاڑی کا کہ اس سپیڈ میں چلے گی تو کہیں پاکستانی گاڑیاں عام طور پہ جو ہے نا ان سڑکوں کے چلنے کی عادی ہیں تو کہیں آپ کی گاڑی کے انجن کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح آپ نے لائٹیں اپنی پہلے چیک کر لی ہیں، دھند میں فوگ لائٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس اپنا اور گاڑی کے جو پیپر ہیں وہ ہونے چاہیے، ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہیں نا جی۔ اگر یہ نہیں ہے اور اگر سخت چیکنگ ہو رہی ہے تو موٹر وے پہ آپ کو چھوڑنا ہی کوئی نہیں دے گا۔ تو یہ پہلے جو یہاں پہ یہ تلقین جو ہو رہی ہے کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ یہ FIR ہے، فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ۔ سب سے پہلے یہاں بیان قلم بند ہو جائے گا کہ میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، میں انبیاء پہ یقین رکھتا ہوں، میں 12 ائمہ پہ یقین رکھتا ہوں، میں ان چیزوں پہ روز قیامت پہ یقین رکھتا ہوں، قرآن پہ میرا ایمان، یہ ساری چیزیں قیامت والے دن اگر کوئی اس موٹر وے پہ جدھر آگے علی ابن ابی طالب جو استقبال کر رہے ہیں چڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہاں اس کو کہہ دیا جائے گا بھائی جی اس ناکے سے تسی پکڑے گئے ہو، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، تمہاری راہ ادھر۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بغیر حساب ایسے لوگ سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، نکلے قبر سے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں۔ کیوں؟ نہ ان کا عقیدہ ٹھیک، نہ ان کا عمل ٹھیک۔ اچھا اس کے بعد مرحلہ وار آگے چل رہا ہے یہ سلسلہ، چلتے 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 خالص مومنین وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ خاص درجات والے لوگ اپنے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے ایک خاص درجے پہ ہوں گے، رب ذوالجلال دکھائے گا، اور ان میں سے اولو العلم جن کے سرخیل کا نام ہے محمد مصطفیٰ، ایک ممبر پہ تشریف فرما ہوں گے اور ان کے ساتھ جناب حضرت علی ابن ابی طالب، اور اس کے بعد جس طرح آپ تشریف فرمائیں بلا تشبیہ، اس طرح مومنین سارے جن کے درجات جس حساب سے جن کے درجات ہیں وہ سارے سامنے تشریف فرما ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہے میرا مالک ہمیں اعلیٰ علیین کے وہ درجات عطا کرنے کے لیے ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح صاحبان علم میں سے بھی وہ ان کے بعد یعنی 14 معصومین کے بعد جو صاحبان علم ہیں غیر معصوم میں سے ظاہر ان کے درجات ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا نا لا علم اور اہل علم برابر تو نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا تھا حضرت اسرائیل سے
کہ ہماری مودت رکھنے والوں کا روح کس طرح قبض کرو گے؟ بی بی آپ کہیں تو زبان اور منہ کے ذریعے، اور میں نہیں، اس زبان اور منہ کے ذریعے تو وہ میرے بیٹے حسین ابن علی کی نوحہ خوانی کیا کرتا تھا۔ اچھا بی بی کانوں کے ذریعے؟ پھر میں نہیں، اس سے تو وہ مصائب، فضائل و مصائب سنا کرتا تھا۔ مجھے آپ کی عظمتوں اور محبتوں کی قسم روایات میں ہے کہ پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کہیں تو آنکھوں کے ذریعے قبض کر لوں روح؟ نہیں، یہ آنکھیں تو وہ ہیں، کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت فی خوف اللہ اور بکت علی مصائب الحسین۔ ہر آنکھ قیامت والے دن روئے گی، دو آنکھیں نہیں روئیں گی، ایک وہ جو مصلی پہ خوف خدا سے روئی ہو، دوسرا وہ جو حسین ابن علی کے غم میں روئی ہو۔ تو بی بی حکم فرمائے میں کس طرح پھر روح قبض کروں؟ فرمایا جنت سے یہ پھول لے جاؤ، سنگھانا اس مومن کو، اور اس کا روح جو ہے، میں نے یہ مناظر دیکھے ہیں بڑے اپنی زندگی میں، جس وقت اعتذار روح قبض ہوئی نا، میں نے خود اپنی نانی مرحومہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ کہنے لگی آپ سب لوگ سائڈ پہ ہو جاؤ، میرے وارث مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یوں انسان روح سپرد کر دیتا ہے۔ محمد و آل محمد کی جب زیارت ہوتی ہے تو انسان دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے۔ دنیا اگر اس کو کہیں بھی زین آباد میں کہ تمہیں خواہش ہو پلٹنے کی تو ہم پلٹا دیتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں، جس کے لیے ساری زندگی میں ترستا رہا جن چیزوں کے لیے، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مد کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ اللہ اکبر! یہ درجہ کیوں ہے محمد و آل محمد کو؟ کیوں ملا ہے یہ درجہ؟ اتنی شفاعت کا کیوں ملا ہے؟ ثابت کیا ہے دنیا پہ۔ میں عام طور پہ یہ مصائب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے نہیں پڑھ سکتا۔ میری جو قلبی کیفیت ہے، مجھے سب سے زیادہ عقیدت جو ہے وہ ثانیہ زہرا سے ہے۔ کیوں؟ قسم بخدا میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا مشاہدہ ہے، کسی گھر میں 1 2 3 خدا نہ کرے 4 5 میت آ جائے نا اکٹھے، کی طرف ایکسیڈنٹ ہوا زلزلے میں ہم نے دیکھا، ایک گھر میں 4 5 میت آ جائے نا، میں نے دیکھا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ بھی اپنی کمر کے ساتھ کپڑا باندھ کے خواتین میں پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ کربلا کی شیر دل خاتون اپنے سامنے 1 2 نہیں، 5 10 نہیں، مجھے آپ کی عظمتوں اور محبتوں کی قسم ہے 72 بھی نہیں۔ علامہ حسین بخش جاڑر کی کتاب اصحاب الیمین 136 نام لکھے ہیں کربلا کے شہداء کے۔ ہر وارث کی خواہش ہوتی ہے فرحاد علی صاحب اس دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائے۔ وارثوں کی خواہش ہوتی ہے کفن کربلا کا ہو، وارثوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی عظیم شخصیت ڈھونڈی جائے جو نماز جنازہ پڑھائے، وارثوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کیسے قبرستان میں تدفین کی جائے کہ جہاں پہ دعا ہر جمعرات 40ویں کل پہ ان کے لیے دعا کا اہتمام ہو۔ چپ کر کے خاموشی کے ساتھ نہیں، میں شاید الفاظ کے چناؤ میں بے بس ہوں۔ یہاں پہ ہمارے ایک پنجابی کے ذاکر تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ ایک پنجابی کے بند کا ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جگ دنیا تے بہوں بہنی دے تھے حسن قتل بھرائے، ایک بھین چا ڈس جڑی لاش بہرا تے آئی ہوئے کڑیاں پھائے۔ اللہ سادات مجھے معاف کریں گے۔
اپنے مجبور ہاتھوں سے وہ پتھروں کا ڈھیر ہٹا کے تو یہ کہتی ہے انت اخی الحسین، میرا بھائی حسین تو ہے، مجبوری ہے میرے بھیا حسین، ہاتھ بھی پس گردن بندھے ہوئے ہیں کہ تیری قبر نہیں بنا سکتی، اور چادر بھی لٹا آئی ہوں تجھے کفن بھی نہیں بنا سکتی۔ اللہ اکبر۔ کیا یہاں تک آ کے مصیبتیں ختم ہو گئیں؟ نہیں، قسم بخدا۔ خیمے جل جانے کے بعد بے پلانے اونٹوں پہ سوار کر کے، جو زائرین گئے ہیں میری اس بات کی تصدیق کریں گے، کربلا سے لے کر کوفہ کا سفر ہے صرف 80 کلومیٹر، اور پھر یہ راستہ جو جاتا ہے جہاں آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں جناب حضرت عمار یاسر اور حضرت اویس کرنی کی، وہ جو شام اور عراق کی سرحد پہ جو ہے، وہاں تک کا فاصلہ، مجھے آپ کی عظمت کی قسم ہے، ہمارا تو زندگی ہی سفر میں ہے نا، کئی دفعہ ہم ساتھ ہوتے ہیں نا، اہل خانہ ساتھ ہوتے ہیں۔ میری چھوٹی بچی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بی بی کے صدقے 15-16 سال بعد عطا کی۔ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو ہماری فلائٹ جو ہے وہ براستہ دبئی تھی۔ میری بیٹی نے وہاں جا کر کہا بابا میں تھک گئی۔ میں نے کہا بیٹا دوبارہ یہ جملہ نہ بولنا، تمہیں تو تھکن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تھکن کسے کہتے ہیں۔ تھکی تو وہ بیویاں ہیں جو کربلا سے لے کر کوفہ شام تک بے پلانے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت جو جس کا اس دنیا سے کچھ چلا جاتا ہے نا، یہ آج مجلس ترحیم ہو رہی ہے، ان کو میں نے بھی تعزیت عرض کی، ان کے جتنے بھی کنبے قبیلے کے لوگ ہیں انہوں نے سب نے تعزیت دی ہوگی ان کو، جن کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو تو تعزیت دی جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جناب سکینہ، بس آخری روایت 2-4 منٹ اور التماس سے دعا۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جس وقت نماز کا وقت ہوتا تھا بابا کے لیے مصلی بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جاتی۔ علامہ قلب صادق نے یہ جملہ لکھا اپنی کتاب۔ تو جس وقت آخری وداع کے لیے تشریف لائے حسین ابن علی علیہ السلام، آیت اللہ نجفی مرشی کے یہ جملے ہیں، فرماتے ہیں سب سے مشکل ترین مرحلہ وداع کے باب میں حسین ابن علی کے لیے جناب سکینہ کو وداع کرنا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں نے جن کی، وہ اس درد کو بہتر سمجھیں گے، اور جن کی بڑی بھی ہیں انہوں نے چھوٹی کر کے بڑی پالی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ کیوں مشکل مرحلہ تھا؟ پر میں جب بھی جناب حسین ابن علی دروازے کی طرف، خیمے کے دروازے کی طرف جاتے تو پھر آ کے جناب سکینہ لپٹ جاتی، بابا ایک مرتبہ پھر، حتیٰ یہاں تک ہے کہ جس وقت آپ ذوالجناح پہ سوار ہوئے ہیں اور جانے لگے ہیں، ذوالجناح نہیں چل رہی، آخری وقت پہ میرا ساتھ چھوڑے نہیں، اپنی زبان میں کہا ذرا میرے اگلے قدموں کی طرف دیکھو، تو جناب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے ذوالجناح کے اگلے دونوں پاؤں کو اس طرح زنجیر بنا کے روکا ہوا تھا، اور یہ کہہ رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کا، اے سواری میرے بابا کی، نہ لے جا میرے بابا کو میدان میں، دیکھ رہی ہوں صبح سے جو گیا ہے پھر واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی ذوالجناح سے اترے ہیں، جناب سکینہ کو گود میں لیا ہے، ایک لوری لکھی ہے کتاب بنی ہاشم والے نے، وہ لوری نہیں سناتا ہوں آپ کو، وہ سنائی لوری، اور دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے۔ نیند طاری ہو گئی جناب سکینہ پہ۔ جناب حسین ابن علی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
چلے گئے جناب حضرت حسین ابن علی. آنکھ تب کھلی ہے جب جناب حسین ابن علی کی گردن پہ 4 ضربیں چل چکی. بی بی مجھے حوصلہ دے کہ میں یہ 2-4 جملے آخر میں یہ پڑھ سکوں. اللہ اکبر. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ حسب عادت اسی طرح کہ بابا نے نماز پڑھنی ہوگی، گئیں، جا کر مصلی اٹھایا اور آ کر بچھایا خیمے کے اندر اور اس پہ خود بیٹھ گئی. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا، بیٹا سکینہ کیا کر رہی ہو؟ بابا کے لیے مصلی بچھا رہی ہوں، آئیں گے نماز. بابا تو نہیں اب آئیں گے، بابا تو آخری نماز مقتل میں پڑھیں گے. اعظم اللہ اجورکم. جن کو یہ بات یہ جملہ سمجھ میں آیا ہے نا، خداوند متعالی آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بابا آخری نماز مقتل میں پڑھیں گے. جو اس وقت پڑھ رہے ہیں، اچھا تلہ زینبیہ آپ میں سے جو زائرین جاتے ہو نا، آپ میں سے ہر بندہ جب بھی آپ ہوٹل سے نکل کے جاتے ہو نا زیارت کے لیے، اکثر پہلے تلہ زینبیہ کی زیارت کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں ذریعہ اقدس پہ. اللہ کو وہ ٹیلا تھا ایک. پھوپھی اماں مجھے بھی لے چلو، میں بابا کی نماز دیکھنا چاہتی ہوں. اچھا ساتھ لیا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو. آ گئی تلہ زینبیہ تک. تلہ زینبیہ پر اب یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں عرفاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت جو ہے زمین میں زلزلہ آ رہا تھا. اچھا زلزلہ کس چیز کا آ رہا تھا؟ حسین ابن علی زمین کو حکم دے رہے ہیں نشیب پہ چلی جا، میری بہن اور میری بیٹی یہ ضربے نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. جناب سیدہ زینب سلام اللہ زمین کو حکم دیتی ہیں ذرا بلند ہو جا، میں اپنے بھائی کا سجدہ دیکھوں، بیٹی سکینہ آخری سجدہ دیکھے. اللہ اکبر. اب زمین کربلا میں زلزلہ آ رہا ہے. پھوپھی اماں مجھے کیوں نہیں بابا نظر آ رہے؟ بابا ذرا دور ہے. اچھا مجھے اٹھائیے نا ذرا، میں دیکھتی ہوں. مجھے آپ کی عظمتوں اور محبتوں کی قسم ہے 7ویں یا 8ویں ضرب اس وقت چل رہی تھی جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا جس طرح کسی پرندے کو تیر لگتا ہے نا، تڑپ کے اس طرح جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ چھڑائے ہیں بابا سے اور بڑی تیزی کے ساتھ دوڑی ہے اس طرف کہ جہاں بابا پہ ضربیں چل رہی تھیں. جا کے گردن پہ گردن رکھ کے کہا، او ظالم پہلے مجھے مار اور اس کے بعد میرے بابا کو مارنا. میں جس جملے کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے وہ یہ ہے، اور دنیا والوں کا دستور ہے کوئی یتیم رہ جائے نا تو اس کے سر پہ ہاتھ دست شفقت رکھتے ہیں کہ حکم خدا ہے. اللہ اکبر. میں زندگی میں کبھی آج دن تک یہ بیان نہیں کر پایا کہ جناب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کو بابا سے علیحدہ کس طرح کیا گیا. بس میں نے اتنا کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس وقت دوڑ کے دوسرے ٹیلے پہ جا رہی تھی بد دعا کرنے کے لیے ان کے لیے، کہ پھوپھی اماں کو کہتی تھی کہ جس وقت مجھے معلوم ہے کہ جس وقت حضرت صالح پیغمبر کی ایک اونٹنی تھی، ان کی جب کوچیں کاٹ دی کافروں نے تو وہ بچہ جو ہے وہ ٹیلے پہ گیا تھا، اس نے آسمان کی طرف کر کے منہ کر کے چیخ ماری تھی. اور پھوپھی اماں کیا میری حیثیت اس اونٹنی کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے کہ اللہ اکبر جب مجھے علیحدہ کیا گیا تو رخسار نیلے ہو چکے تھے اور کانوں سے خون بہ رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. بارلا اس قلیل سے پرسے کو، اس تھوڑے سے فضائل اور مسائل کو جو تیری بارگاہ میں ہدیہ کیا گیا ہے منظور و مقبول فرما، اور اس کا ثواب مرحوم فرحاد علی منگش کی روح کو ایصال فرما. جتنے برادران یہاں تشریف فرما ہیں
روتی آنکھوں سے آپ دعا مانگیں۔ میرا مالک بحق محمد و آل طیبین، یہ باب اللہ ہے جس پہ آپ تشریف لائے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ اپنا دروازہ کہتا ہے۔ میرے اللہ بحق محمد و آل طیبین، دلی مرادیں تمنا ہر بندے کی ہیں، ہر بندہ خطیب کو کہہ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا کہ میری کون سی دعائیں ہیں۔ میرا مالک جتنے بھی تشریف فرما ہیں اس پاکیزہ مجلس میں، میرے مالک بحق محمد و آل طیبین سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ میرے مالک مقروضوں کے قرض ادا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے گناہ قیدی ہیں ان کی قید رہا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے بھائی چودھری عزادار صاحب کو کہ جو داماد ہیں محترم فرحاد علی بنگش صاحب کے، میرا مالک انہیں اپنی بارگاہ سے اولاد نرینہ عطا فرما۔ رجب کے ایام ہیں اور انہی ایام میں ولادت ہے جناب حضرت باب الحوائج حضرت علی اصغر کی۔ میرا مالک بحق حضرت علی اصغر ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرا مالک جو مریض ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ تیرے دین کے لیے دامِ درہم سخن قدم مومن ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔ خصوصی طور پہ جن لوگوں نے اس مسجد و برگاہ کی تعمیر میں حصہ لیا یا اس کی آبادی میں اب تک شریک رہے ہیں یا ہیں، اسی طرح جن لوگوں نے ہمارے ساتھ جامعہ المعصومین کی تعمیر میں ہمارے ساتھ جانی مالی اخلاقی معاونت کی، ان میں سے کچھ لوگ اس دنیا سے جو چلے گئے، میرا مالک ان کے درجات بلند فرما۔ جو زندہ ہیں اور مومن ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک ہماری زبانوں اور قلموں میں تاثیر عطا فرما۔ خصوصی طور پہ دعا کے لیے ملتمس ہوں، میرے ایک بھائی میرے عزیز اسیر ہیں، میرا مالک بحق محمد و آل طیبین انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ میرا مالک بحق محمد و آل طیبین بحق چارہ معصومین علیہ السلام وطن عزیز پاکستان کی غیب سے محافظت فرما، اس لیے کہ پاکستان ہیں تو ہم ہیں۔ پاکستان کے سرحدوں کے تحفظ کے لیے اخلاص سے جو فورسز اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں، میرے مالک بحق محمد و آل طیبین انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ میرا مالک بحق محمد و آل طیبین اسلام دشمن طاقتوں، تشیع دشمن طاقتوں، پاکستان دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ وارث دین ہستی سلطان عادل حضرت صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد ظہور فرما۔ ارواح رفتگان کے لیے بالعموم مرحوم فرحاد علی بنگش اور محترم ہمارے چودھری عزادار صاحب اور ذیشان حیدری صاحب کے والد گرامی گلزمان حیدری صاحب مرحوم، آپ کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، بالاخص جن کے والد والدہ والدین اس دنیا سے چلے گئے، مجھ ناچیز سمیت ان سب کے ایصال ثواب کے لیے انفرادی طور پہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم بلغ ثواب هذا الفاتحہ الى جمیع ارواح المؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا باعث اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا عبد اللہ حسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و سید الرسولین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا مولا بنی مرحوم، السلام علیکم یا من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغنی سیفیت والوالد یوم الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا صاحب رسول الزمان والزمان والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا امام علی سلام، السلام علیکم یا شریف القرآن اجر اللہ فرجک صاحب المخرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ